کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے۔ ایک سزا ایسی ہے جسے اللہ 2 وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوتا ہو، حادثہ گزرے، تو پھر قول نبی یاد کرو، جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ چپ چاپ رہیے اور اللہ کا فیصلے کا انتظار کیجیے۔ تم نمازی ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ تو سنی ہوئی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب اللہ پہ یقین رکھو، آپ کے ساتھ پوری دنیا مخالف ہو جائے، بس اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر آپ زندگی گزارتے ہو تو بہتر زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کو بہتر انسان بنانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں کس وقت پر کیا کرنا چاہیے، کس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ جیسے کمال کی بات بیٹا یہ ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے۔ باقی ساری چیزیں روز محشر، فیصلے کا دن، the day of judgment، اس پر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ 3 کی سزائیں دنیا میں ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی فیصلہ اللہ نے اپنے شرک مانے بیٹا یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، وہ کام جو اللہ کے ہیں وہ اس کو کسی دوسرے کو شریک کر لینا، دوسرے سے طلب کرنا، دوسرے سے رجوع کرنا، دوسرے سے مانگنا۔ جیسے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے نا؟ اب آپ کسی دوسرے سے رزق کی امید کر رہے ہو، یا اس بات سے تم خوفزدہ ہو رہے ہو کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میری روزی روٹی چلی جائے گی۔ نہ، یہ نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، راستے وہ بناتا ہے اور وہی آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہمارا ایک شعر ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ سب اس کی عنایت ہے، جو ایک در بند ہوتا ہے وہ 70 کھول دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک ہے۔ اس کا فیصلہ سزا دے گا نہیں دے گا، معاف کر دے گا، یہ بھی اللہ نے اپنے پاس میں فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وہ زندگی میں سزا دے دیتا ہے۔ بتائیے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا وہ تم کو زندگی میں دے گا۔ ایک تو کسی پر ظلم کرنا۔ اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، مطلب ہمارے لیے غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اگر تمہارے ظلم، تمہارے رویے، تمہارے بیوہار سے اگر کوئی شخص اذیت میں ہے تو تم نمازی ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے رویے سے کوئی اذیت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو یہ جو ہے وہ تمہارے لوگ کچھ بھی ہو سکتے ہو لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی طریقے سے یہ 2 باتیں میں تم کو بتا رہا تھا، یاد رکھنا کہ اگر کسی بھی طریقے سے تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ تمہیں اس ظلم کی سزا اسی دنیا میں دے گا، مرنے سے پہلے۔ دنیا کا مطلب تو یہی ہے کہ جس دن تک تمہاری سانس چلے گی یہ طے ہے کہ تمہیں اس ظلم کی سزا کسی نہ کسی شکل میں ملے گی۔ دوسرا گناہ ہے ماں باپ، والدین کی توہین کرنا۔ آپ انہیں فورس بھی نہیں کر سکتے، مطلب ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے کہ آپ ان کی توہین نہیں کر سکتے، آپ انہیں کم بھی نہیں کر سکتے، آپ انہیں سمجھا تو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے۔
تو دوسرا گناہ میں تم کو بتا رہا تھا کہ ایک تو ظلم ہے جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے، اور ایک گناہ جو ہے وہ ہے ماں باپ کی توہین کرنا جس کی سزا تمہیں دنیا میں ملے گی۔ ایک گناہ اور ہے، وہ بھی بڑا، اس کا فیصلہ ججمنٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بڑا الگ ہے، وہ ہے زنا۔ شادی کے بغیر کسی عورت یا مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر، زنا پر، یہ فیصلہ اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اس لیے اتنا سنگین اس کی سزا رکھی ہے تاکہ لوگ اس سے لرزیں، عبرت حاصل کریں، خوف کھائیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ والی بات ہے کہ آپ جب تک نہیں گواہی دے سکتے جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے اس طرح نہ دیکھ لیا ہو کہ جیسے سوئی میں دھاگا آگے پیچھے ہوتا ہے، تب تک آپ گواہی زنا کی دے نہیں سکتے۔ یہ ہو گیا۔ لوگ تو سنی ہوئی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، مطلب آپ اس پہ غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے کہ جیسے سوئی میں دھاگا آگے پیچھے ہوتا ہے، اس صورت میں بھی آپ، اور لوگ تو صرف سنی ہوئی باتوں کو، کسی نے کچھ کہہ دیا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا حسرت تھا، کیا اس کو نفرت تھی، کیا دشمنی تھی، اس نے کیا الزام لگا دیے، آپ نے اس بات کو سنا اور آگے بڑھا دیا، دوسرے نے سنا اور آگے بڑھا دیا۔ مطلب آپ آنکھوں دیکھی بات کی بھی گواہی نہیں دے سکتے جب تک اس پوزیشن میں نہ دیکھا ہو، اور لوگ سنی ہوئی باتیں آگے بڑھا دیتے ہیں، تو کتنے بڑے گنہگار بن جاتے ہیں۔ خاموش رہنا، اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے اللہ 2 وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا، میرا اپنا ایسا ماننا ہے، میں اس میں کوئی نقل نہیں کر رہا ہوں، میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ 2 وقت اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک تو اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ دوسرا، اگر آپ اپنی جنگ خود لڑنے لگ جائیں گے، انتظار نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کا فیصلہ آئے، اللہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے کس طریقے سے کس وقت کیا جواب دینا ہے۔ اگر آپ اپنی جنگ خود ایک دم سے لڑنے اجلت میں شروع کر دیں گے، پھر کہ اللہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اس میں مجھ پہ اعتبار ہی نہیں تھا میرے بندے کو کہ میں اچھا فیصلہ کروں گا، تو یہ کود پڑا جنگ میں، وہی ضرور بکنے لگا، وہی ضرور باتیں کرنے لگا، اپنی جنگ خود لڑنے لگا، تو اس تو انتظار کرتا میں اس سے بہتر فیصلہ دیتا، اس سے بہتر فیصلہ دینے والا کون ہے؟ تو اللہ اس وقت بھی ہاتھ ہٹا لیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب ایسا پلیٹ فارم بنا کر آپ کو دیتا ہے کہ آپ سرخرو ہوتے ہو، اس طریقے سے وہ آپ کے لیے ماحول پیدا کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھو، آپ کے ساتھ پوری دنیا مخالف ہو جائے، بس اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان نہیں ڈگمگائے، اور صحیح وقت پر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایسا ماحول بنا دے گا آپ کے دائیں بائیں کہ آپ کے مخالفین، آپ کے حاسدین، منافقین سب زیر ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے بڑا قادر ہے، اللہ کو ہر شے پہ قدرت حاصل ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوتا ہو تو وہ میرا ایک شعر ہے نا جو کہ حادثہ گزرے تو پھر قول نبی یاد کرو، حادثہ گزرے تو پھر قول نبی یاد کرو، جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ چپ چاپ رہیے اور اللہ کا فیصلے کا انتظار کیجیے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کے لیے۔